یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 37۔ وہ دونوں شام کو کاٹیج واپس پہنچے تھے۔ آؤ اینا، نرمی سے بولتے ہوئے امان نے لکڑی کی باڑ کا دروازہ کھولا۔ اس نے نور العین کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ مان، وہ اندر قدم رکھتے ہچکچائی۔ کاٹیج واپس آنے پر اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور بے چینی پھیل گئی تھی جو یہاں سے جاتے وقت تھی۔ وہ بہت خوفزدہ سے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا، اگر بیک یارڈ میں کوئی بھی جھولا ہوا تو ہم ابھی اور اسی وقت یہ کاٹیج چھوڑ جائیں گے، ہوٹل میں روم لے لیں گے۔ امان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے حد نرم و ملائم اور پیار بھرے انداز میں بولا، بس تم مجھے وہاں جھولا دکھا دو، اس کے بعد میں تمہاری ہر بات کا یقین کروں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی وہم ہو رہے ہیں، وہاں جھولا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ غصے سے بولتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ امان کے ہاتھ سے چھڑایا اور آگے بڑھی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی امان نے بالکل کونے میں موجود گملے پر جھک کر وہاں پر رکھی کاٹیج کی چابی اٹھائی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ وہ امان سے چند قدم آگے تھی۔ کچن کے دروازے سے پہلے وہ بیک یارڈ میں آئی۔ بیک یارڈ صبح کے برخلاف اس وقت پورا کا پورا صاف ستھرا تھا۔ وہاں سے سب گند، پودوں، پتوں کا کچرا، جنگلی پودے سب صاف ہو چکے تھے۔ بیتوں کے اوپر تک اگی گھاس ٹرم ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب وہاں درخت کے ساتھ کوئی جھولا موجود نہ تھا۔ جھولا کہاں گیا؟ وہ شوق سے آگے بڑھی۔ وہ جھولا کہاں گیا؟ وہ جھولا یہاں سے کہاں گیا؟ وہ اس جگہ کو عجیب الجھن سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ اس طرح کیسے بدل گیا تھا؟ امان خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ امان، یہاں جھولا تھا، میں قسم کھاتی ہوں یہاں جھولا تھا، ایک طرف سے ٹوٹا ہوا، میں نے خود دیکھا تھا امان۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ریلیکس ہے نا، ریلیکس۔ امان کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا۔ میں تمہیں اتنے گھنٹوں سے یہی یقین دلا رہا تھا کہ یہاں کوئی جھولا نہیں ہے، اگر ہوتا تو خود بخود کہاں غائب ہو جاتا۔ یہ سب تمہارے illusions ہیں، تم چیزیں، لوگ اور آوازیں خود بخود تصور کر رہی ہو۔ مجھے کیا ہو رہا ہے مان؟ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں پاگل ہو رہی ہوں کیا؟ نور العین نے بری طرح پریشان ہو کے اپنے بالوں کو نوچا۔ اسے اپنی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ پریشان مت ہو اینا، سب ٹھیک ہے، تم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر نور العین کا ہاتھ تھاما۔ تم بس خود کو پرسکون رکھو اور یقین کر لو یہاں پر کچھ نہیں ہے، تم خواہ وہم کر رہی ہو، خود کو بھی ڈرا رہی ہو۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے کچن کی جانب بڑھا۔ نور العین پریشان سی اس کے ساتھ ہو لی۔ امان کی آنکھوں میں تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ مزہ آ رہا تھا اسے اس لڑکی کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے میں۔ وہ خود کو پاگل سمجھنے لگے، یہی تو وہ چاہ رہا تھا۔ میر فاروق کی اکلوتی بیٹی پاگل، مزہ ہی آ جانا تھا اسے تو۔ وہ دل ہی دل میں قہقہے لگا کے ہنس رہا تھا۔ چابی مل گئی تھی تجھے کاٹیج کی کیاری میں سے؟ وہ کچن میں برگرز بناتے ہوئے موبائل پر ساجد سے بولا۔ ہاں، رکھ کے بھی تو میں وہیں گیا تھا جاتے ہوئے تمہارے لیے۔ اس نے کھلے بند کے ٹکڑوں پر سلاد کے پتے، کھیرا، ٹماٹر رکھا۔ یار تو کرتا کیا ہے؟ اپنے پلے تو تیری کوئی حرکت نہیں پڑتی۔ پہلے جب میں کاٹیج کی مرمت کرا رہا تھا اور تجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلی والی جگہ بھی صاف کروا دیں تو نے مجھے منع کیا، یہاں تک کہ وہ ٹوٹا ہوا جھولا نکالنے سے بھی سختی سے منع کیا، بلکہ خاص طور پر تاکید کی کہ اس جھولے کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ ساجد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ امان کی حرکتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ آج پتہ نہیں کیا کیڑا کاٹا تیرے دماغ میں، مجھے فون کر کے بولتا ہے فوراً کاٹیج پہنچو، اپنے ساتھ 4-5 تگڑے قسم کے مزدور بھی لے کے آؤ، اتنے تگڑے جو گھنٹے میں اس پچھلے جگہ کا نقشہ بدل دیں۔ نقشہ تو واقعی بدل دیا انہوں نے، کوئی کہہ نہیں سکتا وہاں پہ کبھی کوئی جھولا تھا بھی۔ طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ مزدوروں کو اچھے پیسے تو دے دیے تھے نا تم نے ساجد؟ وہ برگر پیٹی بن کے اوپر رکھتے ہوئے سوس ڈالنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے یار، پیسوں کا لالچ دیا تھا تب تو ساروں نے اتنی چھتی سارا کام مکا دیا۔ ساجد جواباً بولا، پر تیری اس حرکت کی نا مجھے سمجھ نہیں آئی، تم دماغ پر زور نہ ڈالو میری جان۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ بس اب تم میرا دوسرا کام کر دو، ایک جنریٹر خرید کر یہاں بھجوا دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ فریج میں سے کچھ نکالنے مڑا۔ اسی وقت اس کی دروازے پر کھڑی نور العین پر نظر پڑی۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں تھی۔ اسے یوں اچانک اور غیر متوقع اپنے سامنے دیکھ کے وہ بری طرح بوکھلایا۔ اسے لمحے بھر کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا نور العین نے اس کی باتیں سن لی تھیں یا وہ ابھی ابھی وہاں آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ نور العین اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، میں پھر تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، خدا حافظ۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر امان نے فوراً کال بند کر دی۔ آؤ ہے نا، شاور لے لیا تم نے؟ فون بند کر کے اس نے موبائل کاؤنٹر پر رکھا
اور بوکھلاہٹ چھپانے کی خاطر مسکرایا۔ ہاں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد نورالعین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ایک دوست سے، وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ اس سے ایک عدد ہیٹر اور جنریٹر خرید کر بھجوانے کو کہہ دیا ہے میں نے۔ اس نے بات بنائی۔ صبح تم نے مجھے غریب ہو جانے اور لکڑہارا بن جانے کے طعنے مارے تھے نا، میں نے سوچا اس سے پہلے کہ بیگم صاحبہ کا پارا ہائی ہو جائے میں کم از کم جنریٹر اور ہیٹر تو منگوا ہی لوں۔ وہ شوق سے انداز میں مسکرایا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا یہاں سگنلز نہیں آتے، پھر تمہاری فون پر کیسے بات ہوئی؟ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ میں نے کہا تھا یہاں سگنلز کا ایشو رہتا ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ موبائل نیٹ ورک کبھی کام ہی نہیں کرتے۔ اس وقت میری گڈ لک تھی جو سگنلز ٹھیک کام کر رہے تھے اور میری دوست سے بات ہو گئی۔ اس نے پر اعتماد انداز میں مسکرا کے نورالعین کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے تم نیچے کیوں آ گئی؟ میں ڈنر لے کے اوپر ہی تو آ رہا تھا۔ اس نے موضوع بدلا۔ ویسے ہی تمہیں دیکھنے، تم نظر نہیں آ رہے تھے نا؟ نورالعین جواباً سنجیدگی سے بولی۔ اس کی شکل ابھی بھی بجھی بجھی سی تھی۔ میں ڈنر تیار کرنے لگا تھا، تم نے کھانے کے لیے منع کر دیا تھا، میں نے سوچا برگرز بنا لیتا ہوں، شاید برگر دیکھ کر تم کھا لو۔ اس نے برگرز کی پلیٹ ٹرے میں رکھی۔ تم یہ ٹرے لے کے اوپر چلو، میں سافٹ ڈرنک کے کین لے کے آتا ہوں۔ اس نے 2 پلیٹس اور گلاس رکھ کے ٹرے نورالعین کی طرف بڑھائی۔ ٹرے ہاتھ میں لیے وہ کچن سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امان نے گہری سانس لی۔ بال بال بچے ہو مسٹر امان اللہ، آئندہ سے احتیاط ضروری ہے، وہ زیر لب بولا اور پھر فریج کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ نورالعین بیڈ پر گمسم بیٹھی تھی۔ برتن ایسے ہی رکھایا ہوں کچن میں، صبح دھو لیں گے، وہ کمرے میں بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ تمہیں برگر کیسا لگا؟ اچھا تھا نا؟ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا یار زندگی، اب بس بھی کر دو نا، اس طرح منہ لٹکائے کب تک بیٹھی رہو گی؟ وہ اس کی سنجیدگی اور خاموشی سے بور سا ہو گیا تھا۔ اس نے نورالعین کا ہاتھ تھاما۔ امان مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میں شاید پاگل ہو رہی ہوں، مجھے خود بخود آوازیں سنائی دے رہی ہیں، میں خود بخود چیزیں تصور کر رہی ہوں۔ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوگے؟ میں تمہیں پریشان کر رہی ہوں نا؟ اس کے چہرے پر الجھن اور بے چینی تھی۔ شاید اس کو خود بخود چیزیں نظر آ رہی تھی اور وہ ایک سائیکو کیس بنتی جا رہی تھی۔ نہ تو تم مجھے پریشان کر رہی ہو اور نہ ہی میں کبھی تم سے پریشان ہو سکتا ہوں۔ اپنی زندگی سے کوئی پریشان ہوتا ہے کیا؟ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا مان۔ وہ پریشان تھی۔ ایسے پہلے صرف جب ہوتا تھا جب میں نے ڈراؤنے خواب دیکھتی تھی، تب مجھے خود بخود ہی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، پھر اب کیوں؟ اس نے امان کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ میری جان، تم ذہن پر زور نہ ڈالو، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تم بس خود کو ریلیکس رکھو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امان نے اس کا ہاتھ پیار سے تھپ تھپایا۔ کل صبح ہم فشنگ کے لیے جائیں گے اور مجھے یقین ہے تم وہاں جا کے بہت انجوائے کرو گی، تمہاری جو ساری ٹینشنز وغیرہ ہیں نا سب دور ہو جائیں گی۔ وہ نرمی سے بولا۔ ناؤ بی اے گڈ گرل، سونے کی کوشش کرو، شاباش۔ کہتے ہوئے اس نے نورالعین کا تکیہ سیدھا کیا۔ اس کے کہنے پر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈرنا نہیں، میں تمہارے پاس ہوں، اسے کمبل اڑاتے ہوئے وہ بولا۔ نورالعین نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ ابھی تک نہیں سوئی نرگس خالہ؟ نوشابہ کمرے میں آئی۔ بوا جی کو ابھی تک جاگے دیکھ کر اس نے پیار اور احترام سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں سندھی تلفظ کی جھلک تھی۔ بس سونے لگی تھی بیٹا۔ بوا جی آہستگی سے بستر سے اتری۔ کمرے میں سائڈ پر رکھے صندوق میں ان کا سامان رکھا تھا۔ کمرے کی خستہ حال دیواریں اس گھر کی حالت زار کا بتا دے رہی تھیں۔ انہوں نے صندوق کو کھولا اور احتیاط سے اس میں سے نورالعین کی تصویر رکھنے لگیں۔ لگتا ہے آپ کو اپنی صاحب کی بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ جب سے یہاں آئی ہیں میں دیکھتی ہوں صبح شام دن میں کئی بار آپ اس کی تصویر نکال کے دیکھتی ہیں، روتی ہیں۔ وہ پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بوا جی نے صندوق بند کیا اور واپس پلنگ پر آ کے بیٹھی۔ اسے ماں بن کے پالا ہے نوشابہ، پالنے کی محبت پیدا کرنے سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ نورالعین کی یاد دل کو سخت بےکل کر رہی تھی۔ پھر آپ اپنے صاحب کا گھر کیوں چھوڑ آئی نرگس خالہ؟ نوشابہ نے کچھ حیرانگی بھرے انداز میں پوچھا۔ اقبال نے ویسے تو آپ کے صاحب لوگوں کے پاس بس 6 مہینے کام کیا تھا ڈرائیوری کا، پر وہ بتاتا تھا آپ کے اپنے صاحب لوگوں کے ہاں بڑی عزت تھی، وہاں ہر کام آپ سے پوچھ کر آپ کی مرضی سے سارے نوکر کرتے تھے، بڑے صاحب اور ان کی بیٹی بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، پھر آپ نے اتنا عیش و آرام اور عزت والی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ اسے سنجیدگی اور تعجب سے پوچھا۔ بوا جی نے دکھ سے بھری ایک گہری سانس لی۔ اس سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتی تھی کہ اپنے صاحب کا گھر کیوں چھوڑ آئی تھی۔ مجھے تو کبھی کبھی یہاں پر آپ کو اپنے گھر کی دال روٹی سبزی کھلاتے بڑی شرم آتی ہے۔ اقبال بتاتا تھا آپ کے صاحب لوگوں کے ہاں تو نوکروں کو بھی خوب ڈھیر سارا مزے کا کھانا کھانے کو ملتا ہے۔
ایک لمحہ ان کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد انہیں خاموشی بیٹھا دیکھ کر نوشابہ افسردگی اور شرمندگی سے بولی، میں یہاں پر تمہارے پاس مطمئن ہوں نوشابہ، تم نے مجھے اپنے پاس سر چھپانے کا آسرا دیا، تمہاری مہربانی ہے۔ بوا جی نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ باقی رہ گئی میں تو مجھے بس اینا کی یاد آتی ہے، باقی جو کچھ میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں، اس گھر، عیش و آرام، قیمتی گاڑیوں کی، مجھے کوئی یاد نہیں آتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اقبال آپ کی بڑی تعریف کرتا تھا نرگس خالہ، آپ کے صاحب لوگوں کے گھر سے غصے میں کام چھوڑ آیا تھا تو بھی آ کے آپ کی تعریفیں کرتا تھا۔ مجھ سے کہا تھا مجھے میری پورے مہینے کی تنخواہ بوا جی نے دلوائی ہے، مجھے سکھر واپسی کا کرایہ دیا ہے، راستے کے لیے کھانا باندھ کر دیا، کہتا تھا اماں بوا جی بالکل تمہاری طرح میرا خیال رکھتی تھی، بلکہ وہ گھر پہ سب کا ہی ماں کی طرح خیال رکھتی ہیں۔ نوشابہ ہلکا سا مسکرائی، ہاں علی بخش نے سے کسی بات پر ذرا ڈانٹ دیا، اقبال بھی نوجوان بچہ تھا، غصے میں آ کے اس نے نوکری ہی چھوڑ دی۔ بوا جی مسکرائیں، وہ اپنے گھر کا پتہ مجھے دے کر آیا تھا، کہہ کے آیا تھا بوا جی آپ سکھر میرے گھر کبھی ضرور آئیے گا، مجھے اور میری اماں کو خوشی ہوگی۔ تبھی تو میں اپنے صاحب کے گھر سے نکل کر یہاں تمہارے گھر آ گئی نوشابہ، ورنہ تو وہاں سے نکل کر میرے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بے سر و سامانی اور بے مکانی پر افسردہ ہوئی۔ تمہاری شکر گزار ہوں بیٹا، تم نے مجھے اپنے گھر پر پناہ دی ہے، مجھے سر چھپانے کی جگہ دی ہے، یہ تمہارا مجھ پہ احسان ہے۔ انہوں نے تشکر بھری نظروں سے نوشابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے نرگس خالہ، اقبال جب سے سعودیہ گیا ہے تو میں گھر پہ اکیلی ہی ہو گئی ہوں، آپ کے آ جانے سے میرے گھر کی تنہائی ختم ہوئی ہے، اوپر سے یہاں آپ نے محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے کا جو نیک کام شروع کیا ہے، اس سے تو میرے گھر پر رونق بھی ہو گئی ہے اور خیر و برکت بھی ہوئی ہے۔ وہ بوا جی کی نیک عادتوں اور پر اخلاق شخصیت سے بے حد متاثر تھی۔ بوا جی نے سر ہلایا، ماشاءاللہ چند ہی دنوں میں محلے کی ایک ایک کر کے کئی بچیاں آپ کے پاس قرآن پڑھنے کے آنے لگیں۔ میرے مولا کا کرم ہے مجھ گناہگار پر، مجھ گناہگار کو گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کے راستے بھی میرا معبود ہی فراہم کر رہا ہے۔ کہتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکیں۔ بچیوں کو مجھ سے سیکھ کے قرآن پڑھنا آ جائے گا، کیا پتہ میرے بھی کچھ گناہ اس کلام پاک کی برکتوں سے دھل جائیں، وہ میرا عظیم رب مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھری۔ نورالعین بیڈ پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی، وہ اس کے برابر میں بیٹھا جاگ رہا تھا۔ اس نے بے حد آہستگی سے نورالعین کے ہونٹ کے نیچے چوٹ کے نشان پر اگلی انگلی پھیری، اس آہستگی اور احتیاط سے کہ نورالعین کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک پل وہ اس چوٹ کے نشان پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور نورالعین کے پاس سے اٹھ کے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ باہر ہر طرف اندھیرا اور خاموشی پھیلی تھی، مگر چاند کی روشنی کی وجہ سے اسے کھڑکی سے گھر کا بیک یارڈ نظر آ رہا تھا، جہاں سے آج ایمرجنسی میں صفائی کرا کر اس نے جھولا ہٹوایا تھا۔ یکایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بننے لگا۔ وہ اسی جھولے پر بیٹھا تیز تیز جھولا جھول رہا تھا۔ دن کا وقت تھا، مانی کل تو اینا نے اس جھولے پر سے گر کر اتنی سیریس چوٹ لگوائی ہے، آج تمہارا جھولے پر سے گرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اندر آؤ۔ اندر سے حمیرہ کی آواز آئی۔ آیا مما؟ حمیرہ کے بلانے پر وہ تیزی سے جھولے سے اترا اور اندر آیا تو دیکھا حمیرہ لاؤنج میں کھڑی فون پر نیلوفر سے بات کر رہی تھی۔ نیلوفر اب کیسی طبیعت ہے اینا کی؟ 4 ٹانکے آئے ہیں۔ دوسری طرف نیلوفر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اوہ دیکھو تو بیٹھے بٹھائے کیا ٹینشن ہو گئی، حمیرہ افسوس سے بولی۔ ہاں یار کل تو بہت ہی ٹینشن ہو گئی تھی۔ نیلوفر اب قدرے پرسکون تھی۔ درد میں کچھ کمی ہے یا ویسی ہی تکلیف ہے ابھی؟ امان ماں کے پاس کھڑا ان کی باتیں سننے لگا۔ درد تو اب کم ہے حمیرہ، مگر اینا کے بابا نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اس کی چوٹ کا فون پر سن کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کسی میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی وقت میٹنگ چھوڑ چھاڑ آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اینا کو سنبھالوں یا فاروق کو کاؤنٹ ڈاؤن کروں۔ اچھا اینا سے بہت پیار کرتے ہیں تمہارے ہسبینڈ؟ حمیرہ ہلکا مسکرائیں۔ پیار تو چھوٹا سا لفظ ہے یار، اپنی بیٹی میں جان ہے فاروق کی۔ ویسے کبھی کسی بات پر مجھے نہیں ٹوکتے، نہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، لیکن اگر کبھی اینا کو چھینک آ جائے تو انہیں لگتا ہے شاید میں نے کوئی لاپرواہی کی ہے، پھر مجھے لیکچر سننے کو ملتا ہے۔ نیلوفر بھی جواباً مسکرائیں۔ بیٹیاں باپوں کو زیادہ پیاری ہوتی ہیں نا، مگر فاروق تو بس حد ہی کر دیتے ہیں۔ کل میری بھی خوب کلاس لی کہ میں نے اسے جھولے پر بیٹھنے کیسے دیا اور میں خود کہاں تھی۔ نیلوفر ذرا خفگی سے بولی۔ آج صبح تو میں نے چڑھ کے نے یہ کہہ دیا کہ ماں سے زیادہ محبت اولاد سے کوئی نہیں کر سکتا، باپ بھی نہیں۔ ارے حمیرہ ہنسی۔ بیٹیوں کے معاملے میں باپ ذرا زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اب عبید کو ہی دیکھ لو، پیار مانی سے بھی بہت کرتے ہیں مگر آشو کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔
پھر ایک پل کے توقف کے بعد بولی، خیر تم فکر نہ کرو، اینا پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ دعا کرو یار چوٹ کا نشان نہ رہ جائے اس کے چہرے پر۔ فاروق کو بھی بس اب یہی فکر ہے کہ کہیں چوٹ کا نشان زیادہ گہرا نہ رہ جائے۔ کہہ رہے تھے اتنی پیاری میری بیٹی ہے، اس کے چہرے پر کوئی زخم یا نشان مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ نہیں رہے گا نشان، تم صدقہ دو اینا کا، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ میں کل چکر لگاؤں گی تمہاری طرف۔ حمیرہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ اوکے خدا حافظ۔ کیا ہوا مما؟ اینا کو کیا زیادہ سیریس چوٹ لگ گئی ہے؟ امان نے سوالیہ نظروں سے حمیرہ کو دیکھا۔ ہاں مانی، ہم کل نیلوفر آنٹی کے گھر چلیں گے اینا کی خیریت معلوم کرنے۔ حمیرہ نے سنجیدگی سے سر ہاں میں ہلایا۔ اگلی صبح وہ دونوں میر فاروق کے دریا باغ میں واقع سمر ہاؤس آئے تھے۔ ان لوگوں کے چھوٹے سے کاٹیج کے برعکس یہ انتہائی عالیشان مکان تھا، بہت بڑا، بہت شاندار، جیسے پہاڑ کے اوپر بلندی پر واقع رئیس ابن رئیس کا محل تھا۔ عمارت کا قدیم طرز کا آرکیٹیکچر تھا، بہت بڑے ایریا پر بنا ہوا تھا، اونچا مضبوط شاندار گیٹ جس پر چوکیدار الرٹ کھڑا تھا۔ حمیرہ نے ہاتھوں میں فروٹ کی خوبصورت سی باسکٹ پکڑی ہوئی تھی، جبکہ امان اپنے گھر کے گارڈن سے پھول توڑ کر اپنے ہاتھوں سے گلدستہ بنا کر لایا تھا۔ مما اینا کا گھر تو بہت بڑا ہے۔ امان حیرت اور مروبیت کے ملے جھلے تاثرات سے گھر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی سمپل سی لگتی ہے نیلوفر، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ کسی اتنے امیر شخص کی بیوی ہے۔ حمیرہ زیر لب جیسے خود سے بولی، کیا کہہ رہی ہیں مما؟ امان اس کی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ کچھ نہیں، چلو اندر چلتے ہیں۔ حمیرہ کو جیسے نیلوفر کا شاندار بڑا سمر ہاؤس دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ وہ خاصی امیر و کبیر لڑکی تھی۔ وہ امان کے ساتھ کچھ جھجک کے اندر آئی۔ اس نے چوکیدار سے اپنا تعارف کرایا تو اس نے فوراً ہی بڑی عزت و احترام سے ان کے لیے گیٹ کھولا۔ علی بخش انہیں دیکھ کے قریب آیا۔ اس نے احترام سے حمیرہ کو سلام کیا اور انہیں اپنے ہمراہ اندر لے آیا۔ امان نے حیرت بھری اور متاثر کن نظروں سے ان کے گھر کا فرنٹ گارڈن، فوارے، پورچ میں کھڑی قیمتی گاڑیاں دیکھیں۔ وہ لوگ اس وقت نورو لینڈ کے شاندار سے بیڈ روم میں موجود تھے جو ڈزنی پرنسس کی تھیم پر سیٹ ہوا تھا۔ نورو لینڈ بیڈ پر نیم دراز تھی، پیچھے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ حمیرہ نے پیار سے نورو لینڈ سے پوچھا۔ بہت درد ہو رہا ہے آنٹی، ڈاکٹر انکل نے انجیکشن بھی لگایا، بہت درد ہوا اور کڑوی کڑوی میڈیسنز بھی دی۔ نورو لینڈ نے رونے والی شکل بنائی۔ جب شرارتیں کرتے ہیں تو پھر چوٹ بھی لگتی ہے اور میڈیسن بھی کھانی پڑتی ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نیلوفر بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی بیٹا، تھوڑے دن ریسٹ کرو، طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ حمیرہ نے جھک کر نورو لینڈ کے ماتھے پر پیار کیا۔ مانی تم اینا کو فلاورز نہیں دو گے جو اس کے لیے لائے ہو؟ حمیرہ نے ساتھ کھڑے امان کو کہا۔ اینا یہ تمہارے لیے، ہمارے اپنے گارڈن کے فلاورز ہیں، میں تمہارے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بکے بنا کر لایا ہوں۔ امان نے ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ نورو لینڈ کی طرف بڑھایا۔ ہاؤ سویٹ، خوبصورت پھول۔ نیلوفر نے مسکرا کے پیار سے امان کو دیکھا۔ اینا تھینک یو بولو، مانی تمہارے لیے اتنا پیارا بکے بنا کر لایا ہے۔ تھینک یو مانی، بہت پیارے فلاورز ہیں۔ نورو لینڈ نے مسکرا کے اس کے ہاتھ سے پھول لیے۔ میرا خیال ہے اینا کو اب ریسٹ کرنا چاہیے، بیٹا تم لیٹو، ہم اب چلتے ہیں۔ حمیرہ تکلف اور سنجیدگی سے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ آج پہلی بار تو میرے گھر آئی ہو حمیرہ، چائے پیے بغیر تو میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ تھام کے خلوص اور اپنائیت سے اسے روکا۔ یار دیر ہو جائے گی، میں عائشہ کو عبید کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں۔ آج عبید گھر جلدی آ گئے تھے نا، اب کہیں وہ انہیں تنگ نہ کر رہی ہو۔ عبید بھائی سنبھال لیں گے عائشہ کو، تم ٹینشن نہ لو۔ کہتے ہوئے نیلوفر نے بوا جی کی طرف دیکھا۔ بوا جی میری سہیلی پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، چائے کا ذرا اچھا سا انتظام کرائیں۔ جی بیٹا، میں بھی چائے بنواتی ہوں، بوا جی نے مسکرا کے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں بوا جی نے شاندار اور پرتکلف چائے کا اہتمام کروایا تھا۔ بیٹا کچھ اور لو نا، یہ کوکیز لو، نیلوفر نے پیار سے کہتے ہوئے امان کی پلیٹ میں مزید کوکیز رکھیں۔ وہ لوگ صوفے پر بیٹھے تھے، سامنے میز پر شام کی چائے کے ساتھ خوب ڈھیر سارے لوازمات سجے تھے، بہترین کوالٹی کی کراکری، کٹلری تھی، وہاں کی ہر چیز سے عمارت چھلک رہی تھی۔ حمیرہ خود بھی اسی طرح کے امیر و کبیر خاندان سے تھیں، اس لیے وہ ان چیزوں سے مروب نہیں ہوئی تھی، مگر امان چونکہ بچہ تھا اور اس نے اپنے گھر پر سادگی اور مڈل کلاس لائف اسٹائل دیکھا تھا، اس لیے وہ اس شاندار گھر اور یہاں کی ایک ایک چیز کو متاثر ہو کر اور صحت زدہ ہو کے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو آنٹی۔ حمیرہ تم نے کچھ نہیں لیا۔ میں نے لیا ہے نیلوفر، تم نے خواہ اتنا زیادہ تکلف کیا ہے۔ حمیرہ چائے کی سپ لیتے ہوئے بولی۔ کوئی تکلف نہیں ہے، نیلوفر جواباً مسکرائیں۔ تو تم لوگ گرمیاں یہیں گزارو گے؟ ہاں، 1 جون کو یہاں آئے تھے، اگست کے آخر میں اینا کے اسکول کھلیں گے، ہم تبھی واپس جائیں گے۔
آج کل فاروق اپنے آفیشیل میٹنگز کرنے اسلام آباد چلے جاتے ہیں. زیادہ ضروری کام ہو تو آفس کے لوگوں کو یہاں پر ہی بلا لیتے ہیں. بولتے ہوئے نیلوفر نے چائے کی سپ لی. ان کی بزنس کی اتنی مصروفیت ہے. ویسے تو بظاہر ہم چھٹیوں پر آئے ہیں، مگر اس دوران وہ آفس کے کاموں سے 2 بار کراچی اور 3 بار دبئی بھی جا چکے ہیں. ان 3 مہینوں میں وہ کئی بزنس ڈنرز یہاں پر ہی کریں گے. ان کی کئی بزنس ڈیلز بھی یہیں پر فائل ہوں گی. نیلوفر مدھم مسکراہٹ سے بولی. حمیرہ نے سر ہلایا. امان کوکیز کھاتے ہوئے ارد گرد دلچسپی سے نظریں دوڑا رہا تھا. اسی وقت میر فاروق نے لاؤنج میں قدم رکھا. بہترین ڈیزائنر 2 پیس سوٹ میں ملبوس ان کی چھا جانے والی شخصیت، خوبرو مردانہ وجاہت شاندار لگ رہی تھی. امان نے اس شاندار مرد کو مروب ہونے والی نظروں سے دیکھا، مگر وہ لاؤنج کے دروازے پر حیرت سے رکا تھا. یونیورسٹی کے بعد کے ان سالوں میں حمیرہ زیادہ تبدیل بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میر فاروق ایک لمحے میں محض نیم رخ صحیح سے پہچان گئے تھے. میں فاروق سے کہہ رہی تھی آپ کی چھٹیاں تو بس نام کی ہی ہیں. یوں کہیں آپ کراچی، اسلام آباد، دبئی وغیرہ سے اٹھا کے اپنا آفس دریا باغ لے آئے ہیں ان 3 مہینوں کے لیے. وہ اپنی جگہ پر رک کر ایسے کھڑے تھے جیسے زمین نے ان کے پاؤں جکڑ لیے تھے. ان کے چہرے پر ناکام محبت کا دکھ، کسک، ریجیکشن کیے جانے کی تکلیف، سب کچھ بکھرا ہوا تھا. میر فاروق کا بریف کیس اور کچھ دفتری فائلیں پکڑے علی بخش ان کے پیچھے تھا. مالک کو رکتا دیکھ کر وہ بھی رک گیا. لے فاروق آ گئے. بات کرتے نیلوفر کی نظر دروازے پر پڑی. ابھی میں اپنی فرینڈ سے آپ کا ہی ذکر کر رہی تھی فاروق، نیلوفر مسکرا کر بولی. حمیرہ نے گردن گھما کر دیکھا. میر فاروق اندر آ گئے تھے. وہ میر فاروق کو دیکھتے ہی پہچان گئی. خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. ارے فاروق تم؟ حمیرہ تم؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. میر فاروق نے مصنوعی گرم جوشی کا اظہار کیا. آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ان دونوں کو تعجب سے دیکھتی نیلوفر اپنی جگہ سے اٹھی. خالی جانتے ہیں؟ ہم یونیورسٹی میں 4 سال ساتھ پڑھے ہیں. ہم نے گریجویشن ساتھ کی تھی. ہم کلاس فیلوز تھے. ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی. حمیرہ دوستانہ مسکراہٹ سے بولی. ہاں بھائی، ہماری بہت دوستی تھی. کلاس میں سب سے اچھے نوٹس حمیرہ کے ہوتے تھے. ہمارا اسٹڈیز میں مقابلہ بھی رہتا تھا اور دوستی بھی تھی. وہ بھی جواباً دوستانہ مسکراہٹ چہرے پہ لائے. دیٹس گریٹ. نیلوفر خوشگوار انداز میں مسکرائیں. چلیں بھائی، یہ تو پھر اور مزے کی بات ہو گئی. میری دوست آپ کی بھی دوست نکل آئی. مطلب ہماری دوستی اور زیادہ پکی ہو گئی، کیوں حمیرہ؟ ہاں، حمیرہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا. بالکل پکی ہو گئی ہے جناب. میر فاروق بظاہر مسکرا رہے تھے، دوستانہ لہجے میں بات کر رہے تھے، مگر در حقیقت وہ مسلسل بہت گہری، جانچتی اور ٹٹولتی نظروں سے حمیرہ کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے بغور حمیرہ کے ساتھ بیٹھے 10-11 سالہ بچے کو دیکھا، پھر حمیرہ سے مخاطب ہوئے. حمیرہ ابھی جا تو نہیں رہی نا؟ میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر باتیں کرتے ہیں. جانا تو تھا مجھے، چلو تھوڑی دیر رک جاتی ہوں. وہ سب اس وقت گارڈن میں ساتھ بیٹھے تھے. سامنے میز پر چائے کے لوازمات سجے تھے. حمیرہ تم چائے لوگی نا؟ نیلوفر نے چائے کا کپ میر فاروق کی طرف بڑھایا اور پھر حمیرہ سے پوچھا. نہیں یار تھینکس، شام کا 1 کپ فکس کوٹا، اس سے زیادہ چائے نہیں پیتی میں. حمیرہ نے مسکرا کے نفی میں سر ہلا دیا. امان بیٹا آپ کچھ لو. نیلوفر نے خاموش بیٹھے امان کی طرف دیکھا. نو آنٹی تھینک یو. بیٹا ہے تمہارا؟ میر فاروق نے بغور امان کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں جلن سی ابھری. حمیرہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی لائف میں خاصی خوش نظر آ رہی تھی. یہ دیکھ کے انہیں اچھا نہیں لگا تھا. ہاں، حمیرہ نے مسکرا کے جواب دیا. بڑا کیوٹ بچہ ہے مانی. نیلوفر نے مسکرا کے میر فاروق کی طرف دیکھا. ویسے حمیرہ کی بیٹی بھی بڑی پیاری ہے، بالکل ڈال لگتی ہے. خیر سے کتنے بچے ہیں؟ میر فاروق نے مسکرا کے دوستانہ انداز میں پوچھا. 2 ماشاءاللہ سے، 1 بیٹا 1 بیٹی. عائشہ نام ہے بیٹی کا. ابھی چھوٹی ہے، 2.25 سال کی. ماشاءاللہ. بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ میر فاروق نے امان سے پوچھا. 6 گریڈ میں انکل. لگتا ہے یونیورسٹی کے فوراً بعد ہی شادی کر لی تم نے. ہاں 2 مہینے بعد ہی. حمیرہ ہنس کے بولی. 12 سال ہو رہے ہیں ہماری شادی کو. 12 سال ہی ہماری یونیورسٹی کو ختم ہوئے ہو گئے ہیں. میر فاروق نے دل ہی دل میں ماہ و سال کا حساب لگایا. ہاں، یونیورسٹی کے بعد کبھی ملنا ہی نہیں ہوا. میں یونیورسٹی کے سب فرینڈس کو بہت مس کرتی ہوں. مس تو میں نے بھی بڑا کیا ہے. وہ بہت گہرے گھمگیر لہجے میں بولے. ویسے تم یہاں کیسے گھومنے آئی ہو؟ میرے ہسبینڈ کی یہاں پوسٹنگ ہے، ہم یہیں رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں تمہارے ہسبینڈ؟ انہوں نے بظاہر مسکرا کے پوچھا، مگر ان کی نظروں کا تاثر بتا رہا تھا کہ وہ بغیر ملے ہی حمیرہ کے شوہر سے حسد اور نفرت میں مبتلا ہو گئے تھے. وہ یہاں فارسٹ آفیسر ہیں، عبید اللہ خان نام ہے. شاید تم نے یہاں کسی سے نام سنا ہو یا ملے ہو ان سے. حمیرہ خوشی خوشی بتا رہی تھی. ہاں نام تو شاید سنا ہے، فارسٹ آفیسر عبید اللہ خان.
بولتے ہوئے ایک در پردہ طنز اور نظروں میں حقارت تھی۔ تم کبھی آؤ نا ہمارے گھر، عبید تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ حمیرہ نے خلوص سے دعوت دی۔ ضرور آؤں گا عبید صاحب سے ملنے، وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے بولے۔ نیلوفر کی کسی بات پر حمیرہ اس کی جانب متوجہ ہو گئیں، مگر میر فاروق کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ امان کو ان کا یوں دیکھنا برا محسوس ہوا۔ تھینکس فار کمنگ حمیرہ۔ حمیرہ کو رخصت کرتے وقت نیلوفر نے شکریہ ادا کیا۔ کیسے باتیں کرتی ہو اینا، میری بھی بیٹی ہے، اس کی طبیعت پوچھنے تو میں نے آنا ہی تھا۔ حمیرہ مسکرائیں۔ اب تم اور تمہارے ہسبینڈ بلکہ تمہاری پوری فیملی نور کی برتھ ڈے پر ضرور آنا حمیرہ۔ ہاں 3 جون کو اینا کی برتھ ڈے ہوگی، ذرا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم انویٹیشن کارڈ بھجوائیں گے۔ کارڈ تو خیر تمہارے گھر آ ہی جائے گا، مگر ابھی سے تم ہمارا انویٹیشن قبول کر لو۔ میر فاروق نے بھی مسکرا کے دعوت دی۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے فاروق، حمیرہ جواباً مسکرائی۔ وہ اسی طرح کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، اس کے کانوں میں ماضی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان آوازوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے اپنے سر کو بہت زور سے جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں شدید قسم کا غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ اسی غصے کے عالم میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹا۔ بیڈ پر گہری نیند سوئی نورالعین پر اس کی نظر پڑی۔ تم سے اور تمہارے باپ سے اپنے ایک ایک زخم کا حساب لوں گا نورالعظمہ۔ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے وہ شدید نفرت سے بولا۔ اسے نفرت سے دیکھتا وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ان میں بدلے کی آگ اور انتقامی جذبات بھڑک رہے تھے۔ امان نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور سگریٹ سلکانے لگا۔ نورالعین کو نفرت سے دیکھتے اس نے سگریٹ کا کش لیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ پر نکلا ہوا تھا۔ سخت سردی تھی، اس لیے اس نے سر پر گرم ہڈ پہن رکھی تھی۔ اس کے موبائل پر سائرہ کی کال آنے لگی۔ ہیلو، اس نے حیرانگی سے موبائل دیکھا، پھر رک کے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سائرہ باتھ روم میں کھڑی ہلکی آواز میں بولی۔ اس نے شاور کا نل کھول رکھا تھا تاکہ باہر صرف پانی ہی کی آواز آئے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ امان نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے فاروق سے کل بات کر لی تھی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اچھا، کیا بولا وہ؟ وہ چونکا۔ میرے سامنے اس نے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کی، مگر میں اس کی بیوی ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ مجھے اندازہ ہے وہ یہ سب سن کر بری طرح پریشان ہو گیا ہے۔ پسینے چھوٹ گئے بدنامی کے ڈر سے اس فرعون کے۔ سائرہ کے لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ یعنی تم اس کے شک کی زد سے نکل گئی، یہی میں چاہتا تھا۔ وہ مطمئن سا ہوا۔ لیکن اب میں کیا کروں گی؟ اس نے کل سے میرے سر پر علی بخش کو سوار کروا دیا ہے۔ وہ خود بھی آج پاکستان واپس آ رہا ہے۔ علی بخش سائی کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میرا فون، سم سب اس نے لے لی ہے۔ لینڈ لائن فون بھی کٹوا دیا ہے۔ گھر کے جن حصوں میں CCTV کیمرے نہیں تھے وہاں سب بھی کیمرے انسٹال کروا دیے ہیں۔ بس اب صرف گھر کے باتھ روم بچے ہیں، باقی ہر کونے میں کیمرہ لگ گیا ہے۔ سائرہ پریشان اور بے چین تھی۔ میں تو بالکل قیدی بن گئی ہوں امان، دم گھٹ رہا ہے میرا اس قید سے۔ وہ چڑی ہوئی تھی۔ پاگل مت بنو، امان نے سے ڈانٹا۔ یہ تمہاری حفاظت کے لیے اچھا ہو گیا ہے۔ اب میر فاروق اپنے ان 1000 دشمنوں اور حریفوں کے خلاف انکوائریاں کرواتا پھرے گا جن پر اس کا شک جائے گا، مگر تم اس کے شک کی زد میں نہیں آؤ گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ مزید بولا۔ میں نے تم سے تمہاری حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تم مجھے پہلے ہی اپنے نکاح نامے کی کاپی اور نکاح کے وقت کی تصویر بھیج چکی ہو۔ میں نے تمہارے بھائی کے امریکہ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ وائر کروا دیا جو اس کام کرنے کے عوض میں نے تم سے طے کیا تھا، لہٰذا میری تمہاری ڈیل آج ختم ہو گئی۔ تم نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اب تمہارا میرا ہر تعلق ختم ہو گیا۔ اب تم فوراً ہی اپنے اس دوسرے نمبر اور اس دوسرے موبائل کو بھی ضائع کر دو۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ جب میر فاروق نے تمہیں منع کیا ہے کہ اب تم کسی سے رابطہ نہیں رکھو، تو پھر تم خود کو اس کے سامنے وفادار ظاہر کرنے کے لیے باہر کی دنیا سے اپنا ہر رابطہ فوراً ختم کر دو۔ لیکن اب وہ پیرس سے آ کر میرے لیے کیا ڈیسائیڈ کرے گا؟ ایسے قیدی بن کر تو میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ سائرہ بہت فرسٹریٹڈ سی ہو کر بولی۔ اسے اپنا گھر پر قید کر دیا جانا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو بھی طے کرے تم بغیر بحث کیے مان لو۔ اس موقع پر خود کو اس کے ساتھ جتنا زیادہ وفادار ظاہر کر سکتی ہو کرو۔ ایسے ظاہر کرو جیسے تم بھی اس بلیک میلر سے اتنی ہی خوفزدہ ہو جتنا میر فاروق۔ لیکن امان، سائرہ نے بے چین سی ہو کر کچھ بولنا چاہا۔ تم کسی امان کو نہیں جانتی۔ زندہ رہنا چاہتی ہو، میر فاروق کی براہ راست دشمنی اور انتقام سے بچنا چاہتی ہو، تو جیسا وہ کہے ویسا کرتی جاؤ۔ امان نے اس کی بات سختی سے کاٹی۔ اور تم اب کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اس نکاح نامے کو اس کے خلاف کس طرح استعمال کرو گے؟ وہ تجسس سے بولی۔ میں جو کروں گا وہ تم میر فاروق کی انتہائی قابل بھروسہ اور وفادار بیوی بن کر وقت آنے پر خود ہی دیکھ لینا۔ وہ گول مول انداز میں بولا۔
تم اسی کے ساتھ وفاداری سے رہتی، اس کی بربادی کا تماشا دیکھنا اور انجوائے کرنا۔ اس کی آنکھیں میر فاروق کے لیے نفرت اور دشمنی سے بھری تھیں۔ سائرہ نے فون بند کرنے کے بعد موبائل فون آف کیا اور اس میں سے سم نکالی۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا جس میں اس کی ٹوائلٹریز سلیقے سے سجی تھیں۔ اس نے ایک کریم کی ڈبیا کھولی، وہ خالی تھی۔ اس نے بند ہوا موبائل اس میں رکھا اور ڈبیا کا ڈھکن واپس بند کر دیا۔ پھر دوسری ڈبیا میں جو کہ پہلے والے کی طرح خالی تھی، اس میں اپنی سم چھپا کر رکھی اور ڈبیا کو بند کر دیا۔ موبائل اور سم کیبنٹ میں رکھ جانے کے بعد وہ مطمئن سے انداز میں پانی منہ پر ڈالنے لگی۔ وہ جاگنگ سے گھر لوٹا تو سامنے زینوں پہ بیٹھی نورالعین نظر آئی۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ کے اوپر ہی گرم شال لپیٹ کر باہر آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ صبح صبح اٹھ گئی؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ جاگنگ کرنے؟ وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لایا۔ صبح صبح آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا ذرا بھاگ دوڑ کر آؤں، پھر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے میرے پاس۔ اس نے اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ کیا؟ بغیر کسی خوشی ایکسائٹمنٹ کے نورالعین نے بے تاثر انداز میں پوچھا۔ ہم واپس چل رہے ہیں آج۔ واقعی؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ پہلی فرصت میں یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ ہاں، اس نے مسکرا کے سر ہلایا۔ لیکن تمہارا تو ابھی یہاں سے واپس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ تم آج فشنگ کا پروگرام بنا رہے تھے۔ واپس جانے کا سن کر وہ پرسکون اور مطمئن ہوئی۔ اب کیا کروں جب میری مسز کو یہاں مزہ ہی نہیں آ رہا؟ تمہیں یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی نا، بس اسی لیے واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے مصنوعی افسردگی کا اظہار کیا۔ انکل بھی شاید آج کراچی واپس آ جائیں گے، تم انہیں بھی مس کر رہی ہو نا؟ اچھا ہے، ان سے بھی مل لینا۔ بے دھیانی میں اس کے منہ سے پھسلا۔ تمہیں کیسے پتہ بابا جان آج واپس آ رہے ہیں؟ نورالعین نے تعجب سے پوچھا۔ وہ غوری انکل سے بات ہوئی تھی نا میری صبح صبح، وہ بتا رہے تھے شاید آج انکل واپس آ جائیں گے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اوکے، نورالعین نے حسب عادت اس کے جھوٹ کا یقین کر لیا۔ چلو پھر ناشتہ کرتے ہیں اور واپسی کی تیاری کرتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں پر سے اٹھا اور پھر نورالعین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں دریا باغ سے جا رہے تھے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نورالعین برابر میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی کو جانے پہچانے راستے پر ڈالا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی نورالعین کی نظر بہت دور پہاڑ پر واقع گھر پر پڑی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ امان؟ نظریں اسی جانب مرکوز کی اس نے بے ساختہ امان کو آواز دی۔ ہاں یا نہ بولو، وہ لاپرواہ سے انداز میں بولا، جبکہ وہ اس کا چونکنا محسوس کر چکا تھا۔ امان، وہ مکان تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ نورالعین کی آنکھوں میں الجھن بھری تھی۔ مجھے کیا پتہ یار، ہوگا کسی شخص کا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ گاڑی وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی مگر نورالعین گردن گھما کے پیچھے رہ گئے اس مکان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بے چین اور بے کل تھی، جبکہ اس کی نسبت امان مطمئن تھا۔ وہ جانے سے پہلے جان بوجھ کر اس کو یہاں پر لے کر آیا تھا، جان کر اس راستے سے گزرا تھا جس پر میر فاروق کا سمر ہاؤس پڑتا تھا۔ بہت دور پہاڑ پر بنا وہ سمر ہاؤس اس قدر فاصلے سے بھی ویران اور آسیب زدہ لگ رہا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ اسے میر فاروق کی بیٹی کو ذہنی اذیت دے کے قلبی سکون ملتا تھا۔ وہ بظاہر ڈرائیونگ میں مصروف ہونے کے باوجود جانتا تھا نورالعین خوف سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مکان کو تک رہی تھی۔ جب تک وہ مکان مکمل طور پر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا، نورالعین اسے گردن موڑ کر دیکھتی رہی۔ میر فاروق ابھی کراچی واپس پہنچے تھے۔ کمرے میں ان کا ہینڈ کیری رکھا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ لمبے سفر کی تھکاوٹ ظاہر کر رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی علی بخش کو کال ملائی۔ آپ واپس آ گئے صاحب؟ علی بخش اس وقت اسلام آباد میں تھا۔ ہاں، ابھی پہنچا ہوں۔ تم مجھے اسلام آباد کی رپورٹ دو، انہوں نے پریشانی میں کھڑے کھڑے ہی پوچھا۔ وہ سائرہ کی وجہ سے بہت ڈسٹرب تھے۔ صاحب، میں نے لینڈ لائن فون کٹوا دیا، انٹرنیٹ کنیکشن بھی کٹوا دیا، بیگم صاحبہ سے ان کا موبائل بھی لے لیا، ان سے یہ بھی پوچھ لیا کہ ان کے پاس کوئی دوسرا نمبر یا موبائل تو نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک یہی نمبر ہے۔ میں نے احتیاطاً چیک بھی کروا لیا، ان کے شناختی کارڈ پر یہی ایک سم رجسٹرڈ تھی جو میں نے بند کروا دی۔ سائرہ مطمئن نظر آ رہی ہیں یا بلیک میلر سے خوفزدہ ہیں؟ کیا وہ ڈری ہوئی لگ رہی ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے علی بخش سے پوچھا۔ وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھے کہ سائرہ پر شک کریں یا نہ کریں۔ ڈری ہوئی تو لگ رہی ہیں، کافی پریشان سی بھی ہیں۔ بظاہر تو بیگم صاحبہ آپ کی وفادار نظر آتی ہیں صاحب، وہ بھی بلیک میلر سے اتنی ہی ڈری ہوئی ہیں جتنا ہم ڈر گئے ہیں۔ میں نے گھر کا کونا کونا خود چھانا ہے، کہیں کوئی قابل اعتراض یا مشکوک چیز مجھے نہیں ملی۔ بیگم صاحبہ کے کمرے تک کی پوری تلاشی میں نے خود لی ہے، وہاں بھی کچھ نہیں ہے صاحب۔ علی بخش جواباً سنجیدگی سے بولا۔ تم پھر بھی باقی سب کے ساتھ ساتھ سائرہ پر بھی گہری نظر رکھو علی بخش۔ بظاہر اس پر مجھے اب کوئی شک نہیں ہے، لیکن زندگی میں ایک ہی اصول پر میں چلا ہوں،
مشکل وقت میں کسی پر بھروسہ نہ کرو، اپنے سائے کو بھی شک کی نظر سے دیکھو۔ میر فاروق کا چہرہ سنجیدہ اور فکر سے بھرا ہوا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے صاحب؟ میں اس مسئلے کا فوری حل سوچ رہا ہوں علی بخش، ذرا کچھ انتظامات کرا لوں پھر تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا سوچا ہے۔ وہ اس دوران اس موجودہ پریشانی سے نکلنے کا حل سوچ چکے تھے۔ جی بہتر۔ تم اس دوران اسلام آباد میں سائرہ کے ساتھ سائے کی طرح رہو گے، اسے کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑو گے، اپنی آنکھیں اور کان 24 گھنٹے کھلے رکھو گے علی بخش۔ میں اس بلیک میلر تک حال میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں اس بلیک میلر کے لیے غم و غصہ بھرا تھا۔ جی صاحب، جیسے آپ کا حکم، میں ویسا ہی کروں گا۔ آپ یہاں گھر کی طرف سے بالکل فکر نہ کریں، میں سائرہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ہر وقت رہوں گا۔ علی بخش نے یقین دہانی کرائی۔ ابھی وہ علی بخش کی بات ہی سن رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، فون کان سے لگائے وہ بولے۔ دروازہ کھول کے ملازم اندر آیا۔ اینا بی بی اور امان صاحب آئے ہیں، اس نے احترام سے اطلاع دی۔ اچھا میں آتا ہوں۔ وہ چونکہ اس وقت ذہنی طور پر الجھے ہوئے تھے، اس لیے نورالعین کی آمد کا سن کر بھی خوش نہیں ہوئے تھے جیسے وہ ہوتے تھے۔ آپ کہاں آئیں گے بابا جان، ہم خود آ گئے آپ کے پاس۔ ملازم کے پیچھے پیچھے وہ چہکتی ہوئی کمرے میں آئی۔ نورالعین کو دیکھ کے وہ باقی سب باتیں بھول گئے اور مزید کچھ کہے بغیر فون بند کیا۔ وہ والہانہ محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ نورالعین مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ تم لوگ کب واپس آئے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ ابھی آئے ہیں، بس گھر جا کے فریش ہوئے، پھر امان بولا چلو انکل سے مل کے آتے ہیں۔ مسکرا کے بتاتے نورالعین کی نظر کمرے میں رکھے ہینڈ کیری پر پڑی۔ آپ بھی لگ رہا ہے ابھی واپس آئے ہیں۔ ہاں، بولتے ہوئے انہیں امان کا خیال آیا۔ چلو نیچے چلتے ہیں، امان اکیلا بیٹھا ہوگا، بری بات ہے۔ نورالعین نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ان کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ کمرے سے نکلی۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو امان وہاں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میر فاروق کو دیکھ کے وہ صوفے پر سے اٹھا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت بھرا تاثر ابھرا، مگر پھر فوراً ہی اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ السلام علیکم انکل۔ مسکراتے ہوئے اس نے ایک طرف ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ میر فاروق نے جواباً اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ بیٹھو پلیز، انہوں نے مسکرا کے اسے بیٹھنے کو کہا۔ آپ لوگ باتیں کریں بابا جان، میں بوا جی سے مل کے آتی ہوں۔ بہت ناراض ہوں میں ان سے، شادی کے بعد سے انہوں نے مجھے بالکل بھلا ہی دیا ہے، ایک بار بھی میری خیریت نہیں پوچھی۔ کہاں ہیں وہ؟ اپنے کمرے میں، وہ بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ نور، اس بات پر وہ ڈسٹرب ہوئے۔ انہوں نے فوراً اسے آواز دے کر روکا۔ بیٹا، بابا جان مجھے ذرا بوا جی سے لڑائی کر کے آنے دے، پھر آ کے بیٹھتی ہوں آپ کے پاس۔ نورالعین فی الحال روکنے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ فوراً بوا جی سے ملنا چاہتی تھی۔ بیٹا وہ گھر پر نہیں ہیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ کیا مطلب گھر پر نہیں ہے؟ کہاں گئی ہیں وہ؟ نورالعین نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ وہ اپنے بھتیجے کے پاس ملتان گئی ہوئی ہیں۔ فوری طور پر جو جھوٹ انہیں سمجھ آیا انہوں نے بول دیا۔ ملتان؟ بھتیجے کے پاس؟ نورالعین نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، وہ ایک طرف سائرہ کے حوالے سے الجھے ہوئے تھے، دوسری طرف نورالعین نے آتے ہی بوا جی کی بابت سوال جواب کر کے ان کو پریشان کر دیا تھا۔ امان بغور ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن میں نے تو ان کے کسی بھتیجے کا ذکر کبھی نہیں سنا، بلکہ ان کے کسی رشتہ دار کا ہی ذکر کبھی نہیں سنا۔ بس وہ ان کے آپس میں کچھ خاندانی لڑائیاں اور ناراضگیاں تھیں، اس لیے سالوں سے ملنا جلنا بند تھا۔ اب ان کا بھتیجا انہیں ساتھ لے جانے آیا تو میں نے کہا غصہ تھوک دیں، ناراضگیاں ختم کر دیں۔ بھتیجا اتنے پیار سے لینے آیا ہے تو جائیں، رہ کے آئیں کچھ عرصہ ان کے گھر فیملی کے ساتھ۔ کچھ عرصہ؟ کتنے دنوں کے لیے گئی ہیں بوا جی؟ وہ چوکی۔ کچھ مہینے تو رہیں گی نا وہاں، اتنے سالوں بعد گئی ہیں۔ کچھ مہینے؟ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، آپ بس بوا جی کو فوراً واپس بلائیں۔ پتہ نہیں کہاں سے اچانک نکل کر ان کا بھتیجا آ گیا، ساری زندگی کبھی بوا جی کو پوچھا نہیں، اب آ کے میری بوا جی کو لے کر چلا گیا۔ ان کے بغیر دیکھیں گھر کتنا سونا سونا ہو گیا ہے، ذرا دل نہیں لگ رہا بوا جی کے بغیر، وہ ضد بھرے انداز میں بولی۔ اینا انکل ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، بوا جی اگر اتنے سالوں بعد اپنی فیملی سے ملنے گئی ہیں تو انہیں کچھ عرصہ تو وہاں رہنے دو، ایسی کیا ٹینشن ہے بھائی، تم لوگ ان سے فون پر بات کر لو، ہے نا انکل؟ بظاہر بڑی سادگی سے بولتے ہوئے اس نے موبائل اپنی جیب سے نکالا۔ لاؤ میں تمہاری ابھی بوا جی سے بات کراتا ہوں تاکہ تمہاری ٹینشن دور ہو۔ انکل بوا جی کے بھتیجے کا نمبر دیجیے گا پلیز۔ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، علی بخش کے پاس ہے۔ میر فاروق بوکھلاہٹ چھپانے کی کوشش کرتے وہ مشکل بولے۔ تو ان کو بلائیں، علی بخش کاکا کہاں ہیں؟ اس نے مزید میر فاروق کو تنگ کیا۔ اس کو میں نے کام سے سکھر بھیجا ہوا ہے، 1-2 ہفتے بعد آئے گا۔ اوہ، اس نے مصنوعی افسردگی کا اظہار کیا۔ سوری ہے نا، اب تو تمہاری بوا جی سے 1-2 ہفتے بعد ہی بات ہو سکے گی، علی بخش کاکا کی واپسی پر۔ اس نے افسردہ سی شکل بنائی۔ چلو بھائی، یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، چائے پی جائے، کیا خیال ہے؟
नूरुलैन का ध्यान बुआ जी से हटाने के लिए मीर फारूक ने फ़ौरन मौजू बदला। साथ ही मुलाजिम को आवाज़ लगाई, फ़याज़ अंकल इतनी जल्दी क्या है? आज हम दोनों तसल्ली से आपके पास बैठने आए हैं। आराम से आपके साथ ही डिनर करके जाएंगे, चाय खाने के बाद पियेंगे, है ना? वो बज़ाहिर सादगी और अपनाइयत से बोला। अमान की बात पर वो वाज़ेह तौर पर परेशान हुए। नूरुलैन को तो बाप की मोहब्बत में ये बात नज़र नहीं आई थी, मगर अमान को इनकी बेचैनी और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। इसे वजह भी मालूम थी इनकी परेशानी की। वो दिल ही दिल में हंस रहा था मीर फारूक पर। अपने बुढ़ापे की अय्याशियों और खुफिया बीवी और शादी का राज खुल जाने के ख्याल ने बड़े मियाँ को बौखला के रख दिया था। मीर फारूक, तुम्हारे गिर्द घेरा तंग से तंग करता चला जाऊंगा, इतना तंग कि ना तुमको सांस लेने को हवा मिलेगी, ना तुम्हारी लाडली बेटी को। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में मीर फारूक के लिए नफ़रत ही नफ़रत भरी थी। लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।